السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، تمہارے دیدار سے بڑی خوشی ہوئی، لیکن تم اتنے دنوں سے کہاں تھے، نظر نہیں آئے۔ دادا جان، مجھے بھی آپ کی ملاقات سے اور آپ کے دیدار سے بے حد خوشی ہوئی۔ دادا جان، میں مدرسہ تحصیل القرآن مکرمیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تعلیمی مشغولیت کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن دادا جان، آپ اتنے پریشان اور فکر مند کیوں ہو؟ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ پہلے جیسی خوشی نہیں ہے؟ بیٹا کیا بتاؤں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے گاؤں سے ایک لڑکی نے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا۔ اسی بات کو لے کر پریشان ہوں، تم بتا سکتے ہو اس کا اسباب کیا ہے؟ دادا جان، واقعی فتنہ ارتداد نے تو ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ میری کوتا فہم کے مطابق اس کے اسباب میں سے جہاں ایک طرف خوف خدا بندی کا فقدان، عقائد اسلام سے ناواقفیت، ایمان کی اہمیت سے لاعلمی، دین سے دوری، نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، اور وہیں معاشرے میں پھیلی ہوئی فضولیات اور رسومات اور مسلمان لڑکوں لڑکیوں کی تعلیمی پسماندگی بھی ہے۔ اچھا پیارے بھتیجے، یہ بھی بتا دو کہ مرتد کسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ چچا جان، اس کے بارے میں مجھے بخوبی علم نہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمارے استاد محترم جناب مولانا عبدالسبحان اچھی واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس کا تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ اور اتفاقی بات یہ ہے کہ وہ آج ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں۔ لو جی چاچی، ذرا اپنا موبائل دو، ان کو فون کر کے بلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہو مولوی صاحب؟ حضرت کچھ دیر کے لیے مسجد والے چوراہے پر تشریف لے آؤ، آپ سے کچھ رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا احمد، کیا بات ہے؟ حضرت، یہ چاچا جان، یہ دادا جان آپ سے متعلقہ شریعہ حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو بھائی ادریس، مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو دین اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے اور شرعاً اسلامی حکم اور اس مرتد کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اس کو شکوک شبہات دور کیے جائیں گے۔ اگر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمان ہی رہے گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی اس نے اسلام قبول نہ کیا تو وہ اس کی سزا قتل ہے، جس کو اسلامی حکومت نافذ کرے گی۔ اچھا مولوی صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ فتنہ ارتداد کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی کر دیجیے۔ ضرور رہنمائی کروں گا۔ ارتداد کا یہ سیلاب اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنے کے لیے محض انفرادی جد و جہد کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے والدین کے دل میں یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے، انہیں بے حیائی اور مغربی تہذیب سے یکسر دور رکھے، موبائل و انٹرنیٹ اور فحاشی کے ذرائع سے ان کی حفاظت کرے، ایمان سوز اور اخلاق سوز تحریروں اور تقاریر سے خود بھی پرہیز کرے اور ان کو بھی پرہیز کرائے۔ اس کے بعد علماء اکرام کا یہ فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس فتنے کے انسداد کی جد و جہد کرے، نوجوان طبقے سے تعلقات استوار کر کے انہیں اسلام کی حقانیت سمجھائے، نسل نو کے ذہنوں میں ایمان و اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے کی فکر کرے اور متاثر افراد کی اصلاح کے لیے حتی الامکان کوشش کرے اور اپنی تقریر و تحریر میں اس موضوع کو اجاگر کرے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
اور سب سے بڑھ کر دینی و ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع کو مستقل تحریک بنائے، معاشرے سے افلاس کو دور کر کے شادی بیاہ وغیرہ کی فضول خرچیوں سے پاک کرنے کی جد و جہد کرے، ایسے مدارس اور اسکولز کا نظام بنائے جن میں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، ایسے ادارے قائم کرے جن کے اندر عیسائی مشنریوں اور ایمان سوز نصاب کی بو نہ ہو، اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حد متعین کر کے موالات سے سختی سے منع کرے۔ محترم سامعین، اگر یہ اسباب اختیار کیے جائیں اور اجتماعی طور سے ان پر کاربند ہوا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس فطرے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب، آپ نے بہت عمدہ طریقے سے جوابات دیے اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بڑے ہی